برستی بارش میں اسد ریلوے اسٹیشن پہنچا تھا۔ وہاں اسے جو ٹرین شمال کی طرف جاتی ہوئی ملی وہ اس میں بیٹھ گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ خیبر میل تھی۔ اسد نے راولپنڈی تک کا ٹکٹ لیا۔ ساری رات وہ ٹرین میں رہا۔ ٹرین کے گھومتے ہوئے پہیے اسے لاہور سے دور لے جاتے رہے اور شادپور سے دور لے جاتے رہے۔ شادپور جہاں اس کا گھر تھا، ماں باپ تھے، چچا کا صحن تھا اور ایک برساتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کبھی وہ ان در و دیوار کو دیکھ سکے گا یا نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کچھ کتنی دور چلا گیا تھا اس سے۔ اس کے چہرے پہ چوٹیں تھیں جو ہر کسی کو اس کی طرف متوجہ کر دیتی تھیں۔ گریبان بھی ادڑا ہوا تھا۔ گریبان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چہرے کی چوٹیں چھپانے کے لیے اس نے وزیرآباد کے اسٹیشن سے ایک رومال لے لیا اور اسے منہ کے سامنے پھیلا کر کانوں کے پیچھے اڑس لیا۔ دیکھنے میں یوں لگتا تھا جیسے گرد و غبار سے بچنے کے لیے ایسے کیا ہے۔ راستے میں ایک اسٹیشن پہ پولیس کے 2 کانسٹیبل ڈبے میں سوار ہوئے۔ اسد کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ یہ کانسٹیبل جب تک ڈبے میں موجود رہے، اسد شدید اعصابی تناؤ کا شکار رہا۔ کانسٹیبل جہلم کے اسٹیشن پر اترے تو اسد کی جان میں جان آئی۔ وہ دن چڑھے پنڈی پہنچا۔ اس کی جیب میں کل 1530 روپے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ 1530 روپوں کے ساتھ وہ کب تک چھپا رہ سکتا ہے اور کیسے۔ رومال بدستور اس کے چہرے پہ تھا۔ وہ کسی گمنام علاقے کے سستے سے ہوٹل میں 1-2 دن کے لیے کمرہ کرائے پہ لینا چاہتا تھا اور سوچنا چاہتا تھا کہ آئندہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسٹیشن کے قریب سے ہی اس نے ڈرتے ڈرتے ایک اخبار خریدا۔ ایک پارک میں گھاس پہ بیٹھ کے اس نے ڈرتے ڈرتے اخبار کی ورق گردانی کی۔ یہ لاہور کا ایڈیشن نہیں تھا، اس میں قتل کی خبر موجود نہیں تھی۔ خبر نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ قتل ہو چکا تھا اور اب دنیا کی کوئی طاقت وقت کو الٹا نہیں چلا سکتی تھی۔ تھوڑی سی کوشش سے اسے صدر کے علاقے میں ایک سستا سا کمرہ مل گیا۔ اسد نے دروازہ بند کیا اور بستر پہ گر گیا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ ایک ڈراؤنا خواب جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ کیا کروں کیا کروں؟ وہ بار بار خود سے سوال کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار چچا شوکت سے رابطہ ضرور کرے۔ وہ اس کے بزرگ ہی نہیں، اس کے دوست بھی تھے۔ ابا جان تو ایک دم آگ بگولا ہو جاتے تھے، لیکن وہ تحمل سے اس کی بات سنا کرتے تھے۔ وہ کسی پبلک بوتھ سے شادپور رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ وہ رات بھر اپنے اندر حوصلہ جمع کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلے روز صبح 9 بجے وہ فون کرنے کے لیے کمرے سے نکل آیا۔ کوئی 1 فرلانگ دور اسے PCO مل گیا۔ 5-10 منٹ کی کوشش کے بعد وہ شادپور رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ٹیلی فون چچا نے اپنے کارخانے میں لگوایا تھا۔ چچا کے ایک ملازم نے فون اٹھایا۔ اسد نے چچا کو بلانے کا کہا۔ بیک گراؤنڈ میں شیلر چلنے کی آواز آیا کرتی تھی لیکن آج نہیں آ رہی تھی۔ اسد سوچ رہا تھا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ سلام دعا کے بعد چچا اس کا حال چال پوچھیں، پھر کہیں کہ وہ ابھی تک شادپور کیوں نہیں آیا، کیوں سب کو ستا رہا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ لاہور میں کیا واقعہ ہوا ہے، بلکہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ کچھ دیر بعد چچا شوکت کی بھاری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہیلو چچا، میں اسد بول رہا ہوں۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا، لیکن ہم تمہیں بہت کچھ بتا سکتے ہیں، چچا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تم نے ایک بندہ ہی نہیں مارا، ساتھ ساتھ اپنی ماں کو بھی مار دیا۔ مر گئی تمہاری ماں۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہم اس کی قبر بنا کے آئے ہیں۔ جاتے وقت بہت خوش تھی تم سے، تم نے سارے کے سارے ارمان پورے کر دیے اس کے۔ شاباش بیٹا اسد، تم نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ چچا کی آواز شدت جذبات سے بیٹھ گئی۔ اسد پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن چچا کی بات کو کیسے جھٹلایا جا سکتا تھا؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا، کیا کہہ رہے ہو چچا؟ کیا ہوا امی کو؟ یوں لگا کہ چچا سے ریسیور کسی نے چھین لیا۔ پھر اسد کو ابا جان کی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی قہرناک آواز سنائی دی۔ تم مر گئے ہو ہمارے لیے، آج کے بعد مر گئے ہو تم، کبھی مجھے اپنی منحوس صورت نہ دکھانا، سن لیا تم نے؟ جہاں جی چاہے دفع ہو جاؤ، جیو یا مرو، ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں تم سے۔ ابا جان مت کہو مجھے ابا جان،
میں کسی لوفر بدماش کا باپ نہیں ہوں. تم گندی نالی میں گرے ہوئے وہ کتے ہو جس کا سایہ بھی میں اپنے گھر کے آس پاس برداشت نہیں کروں گا. تیری پاگل ماں تیری صورت دیکھنے کو ترستی رہی. تو نے اسے اپنی صورت نہیں دکھائی, اپنے قاتل بننے کی خبر سنا دی, اور وہ مر گئی. اب تو بھی مر گیا ہمارے لیے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور کریڈل پہ پٹخ دیا. یہ کیسے دن آ گئے تھے اسد کی زندگی میں. اس کے رخساروں پہ آنسو بہتے چلے جا رہے تھے. اسے ماں کے آخری الفاظ یاد آئے. انہوں نے کتنی منت سے اسے جلدی شادپور آنے کے لیے کہا تھا. پھر اسے چچا شوکت اور علی کی طرف سے بھی یاد دہانی کے فون آتے رہے. وہ شادپور چلا جاتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا تھا. مگر وہ جاتا کیوں کر؟ وہاں تو شمیم موجود تھی, اور اس پتھر کو دیکھ کے اسد کی جان لبوں پہ آنے لگتی تھی. پوری دنیا اس سے ناراض نظر آنے لگی, اور اس دنیا میں اس کے اپنے پیارے بھی شامل تھے. وہ اپنے پیاروں کو کیوں کر بتاتا کہ اسے ان سے دور کرنے والی, بلکہ ساری دنیا سے دور کرنے والی ایک لڑکی ہے, اور وہ اس کی چچا زاد ہے. وہ اس کو ایک ایسے انتظار کی آگ میں جلا رہی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. اس نے کئی صدیوں سے اسے ضد کی ایک سولی پہ لٹکا رکھا ہے, جہاں وہ جیتا ہے نہ مرتا ہے. وہ اپنے کمرے میں بند رہا, انگاروں پہ لوٹتا رہا. اپنے والد کی سخت بے رحم آواز بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی. وہ تصور میں ان کی شعلہ فشاں آنکھیں دیکھ رہا تھا. ماں کا غم اسے ساری رات رلاتا رہا. لیکن صبح کے وقت اس نے ایک دم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا. اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر گھر والے اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ بھی انہیں نہیں دکھائے گا. وہ اب کبھی پلٹ کے شادپور کی طرف نہیں دیکھے گا. وہ کہیں دور نکل جائے گا, بہت دور. اور اگر پھانسی کے پھندے سے بچ گیا تو شاید اس کی لاش بھی شادپور نہ جائے. اس نے دل ہی دل میں شادپور کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. اسد کی زندگی اب ہوا کے دوش پہ اڑتے ہوئے ایک خزاں رسیدہ پتے کی طرح تھی. وہ چند روز راولپنڈی میں رہنے کے بعد پشاور چلا گیا. پشاور میں اس کا ایک دوست اخلاق جونیئر موجود تھا. وہ اسلام آباد کرکٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے کھیلتا تھا اور آج کل پشاور میں ہی تھا. لیکن اسد اس کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا. وہ کسی بھی دوست یا شناسہ کی طرف جانے اور اسے مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. چند دن پہلے ایک پرانے اخبار میں اس کی نگاہ اس قتل کی خبر پہ پڑی تھی جو اس کے ہاتھوں سے ہوا تھا. اس خبر میں درج تھا کینال پارک کے فلیٹس میں ہونے والے قادر عرف راجہ کے نامزد ملزم کا سراغ ابھی تک نہیں لگایا جا سکا. یاد رہے کہ مقتول راجہ کے زخمی دوست سجاد اور افضل کے بیان کے مطابق یہ قتل اسد نامی نوجوان نے کیا ہے. اسد کرکٹ کا ایک ابھرتا ہوا کھلاڑی ہے اور قومی سطح کے کئی اہم ٹورنامنٹس میں حصہ لے چکا ہے. ملزم کی تلاش میں 2 پولیس پارٹیاں قبائلی علاقے کی طرف روانہ کی جا رہی ہیں. ملزم کے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں سے پوچھ گچھ کا سلسلہ بھی جاری ہے. باخبر ذرائع کے مطابق یہ سارا واقعہ ایک فے نامی لڑکی سے تعلقات کا شاخسانہ ہے. پشاور میں 7-8 روز تک اسد نے ایک نچلے درجے کے ہوٹل میں قیام کیا. وہ کھانے پینے میں بھی بڑی کفایت شعاری سے کام لے رہا تھا, مگر جمع پونجی مسلسل کم ہوتی جا رہی تھی. اب اسد کے پاس صرف 800 روپے بچے تھے. اس کی شیو بڑھ چکی تھی, لباس خستہ حال ہو چکا تھا. اسے کم از کم کپڑوں کا ایک جوڑا مزید درکار تھا. کپڑے اور ضرورت کی دیگر چھوٹی موٹی اشیاء رکھنے کے لیے ایک سفری بیگ کی بھی ضرورت تھی. مگر اگر یہ اشیاء خرید لیتا تو پھر کھاتا کہاں سے؟ 40 روپے روز کمرے کا کرایہ بھی تھا. ابھی وہ قبائلی علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا. اس کی خواہش تھی کہ کم از کم 2 ہفتے مزید پشاور میں ہی گزار لے. سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ہوٹل کا کمرہ چھوڑ دے اور 15 روپے روز چارپائی بستر والے ہوٹل میں چلا جائے. اس نے اپنی اس سوچ پہ عمل کیا, مگر کفایت شعاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی ہی رات کسی نے اس کی جیب میں سے سارے پیسے نکال لیے اور اسے کوڑی کوڑی کو محتاج کر دیا. اسد نے 2-3 روز فاقے کاٹے. پھر جب پیٹ کے جہنم نے اسے زندہ جلانا شروع کر دیا تو اس نے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے مزدوری کرنے کا سوچا. وہ ذمہ داروں کا بیٹا تھا. کچھ عرصے پہلے تک شہر میں آرام و آسائش کی زندگی گزار رہا تھا. اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بڑھی ہوئی داڑھی
اور پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ اسے راجوں کے پیچھے اینٹیں ڈھونا پڑیں گی۔ پہلے دن میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ یہ کتنا جان جوکھم کا کام ہے۔ حالانکہ وہ ایک سخت جان کرکٹر تھا، سارا دن جلتے سورج کے نیچے کرکٹ گراؤنڈ میں مار دھاڑ کرتا تھا، مگر پھر بھی سر پہ اینٹیں رکھ کے بانس کی لرزتی کانپتی سیڑھی پہ چڑھنا ایک بالکل ہی جدا قسم کی مشقت تھی۔ پہلے دن کی مشقت کے بعد اسے 80 روپے ملے۔ اس نے کھانا کھایا، باقی پیسوں سے اس نے ایک پرانی شلوار قمیض خرید لی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ پینٹ قمیض چاہے کتنی بھی خستہ ہو، مزدوری کے لیے نامناسب لباس ہے۔ اس نے 15-20 روز مزدوری کی۔ اس مزدوری کے دوران بشیر نامی ایک مزدور اس کا دوست بن گیا۔ بشیر بھی اسی کی طرح پنجابی تھا۔ اس کا تعلق چیچا وطنی سے تھا۔ وہاں زمین کے معاملے پہ اپنے تایا کے بیٹوں سے اس کی دشمنی ہو گئی تھی۔ دشمنی کی اس آگ سے بچنے کے لیے وہ یہاں پشاور آ گیا تھا اور مزدوری شروع کر دی تھی۔ وہاں گاؤں میں کھیت میں مزدوری کرتا تھا، یہاں راجوں کے پیچھے اینٹیں ڈھوتا تھا۔ بشیر مزدوری کی فیلڈ میں کافی تجربے کار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سستا کھانا کہاں سے ملتا ہے، رات گزارنے کے لیے کون سا گراؤنڈ یا کون سی مارکیٹ کا کون سا برآمدہ بہترین ہے۔ رات کو جو پولیسیے بیچارے سڑک نشینوں کو ٹھوکریں مارتے تھے اور ان کی جیبیں ٹٹولتے تھے، ان سے سستے داموں چھوٹنے کا ہنر بھی بشیر کو خوب آتا تھا۔ بشیر کی بدولت پشاور میں اسد کی زندگی قدرے آسان ہونے لگی۔ ان دونوں نے کچھ روز ایک فیکٹری میں اینٹیں ڈھونے کا کام ٹھیکے پہ کیا۔ اس ٹھیکے میں انہیں فائدہ ہوا۔ 80 روپے کی دہاڑی تقریباً 125 روپے میں پڑی۔ چند دن بعد بشیر نے ایک اور پھرتی دکھائی۔ اس نے بچت کی رقم میں سے رنگ کرنے والے 2-3 برش خریدے، ڈالڈا گھی کے 2-3 ڈبوں کو پکڑنے کے لیے تار کے کنڈے لگوائے اور اسد کے ساتھ رنگ ساز بن کے اڈے پہ بیٹھ گیا۔ اس کی یہ ترکیب زیادہ کامیاب تو نہیں رہی، پھر بھی ان کی 3-4 دہاڑیاں رنگ سازوں کے طور پہ لگ گئیں۔ خوش قسمتی سے یہ کام بھی سیدھا سادہ تھا۔ ایک بڑی کوٹھی کے پورچ اور گراج وغیرہ میں رنگ کرنا تھا۔ زمین پہلے سے بنی ہوئی تھی، انہیں بس برش ہی پھیرتے جانا تھا۔ مالک بھی نسبتاً نرم دل اور لاپرواہ تھا۔ رات کو وہ دونوں اسٹیشن کے قریب ایک گول چکر کی گھاس پہ سو جاتے تھے۔ یہاں رنگ کے اور بھی درجنوں محنت کش ہوتے تھے۔ بشیر اور اسد گھاس پہ چادریں بچھائے لیٹے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ بشیر عورت کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔ عورت بڑی ٹیڑھی شے ہے یار، بندے کی مت مار دیتی ہے، اوپر سے کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا وچ زیادہ جھگڑے عورت ہی شروع کر دی ہے۔ بشیر باتیں کرتا جا رہا تھا اور اسد اس بات میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ بشیر کی سیدھی سادی لیکن کھری باتوں نے اسد کا ذہن کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ فریحہ کی صورت اس کی نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ کتنی خوبصورت اور نرم مزاج لگتی تھی وہ، لیکن کتنی بے رحمی سے کتنا کاری وار کیا تھا اس نے۔ اسد کی بے رخی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک لمبا انتظار کیا اور آخر بدلہ لے کے ہی رہی۔ یہ بات اب شک سے بالا تر تھی کہ اسد کے بعد وہ سجاد سے راہ و رسم پیدا کر چکی تھی۔ اسد کے خلاف غم و غصے سے بھر جانے کے بعد اس نے سجاد کو بھڑکایا تھا۔ اس نے اسد پر ایک بے بنیاد الزام لگا کے سجاد کو آگ بگولا کر دیا۔ سجاد کی پرانی ساری چوٹیں تازہ ہو گئیں اور وہ زہریلے سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا اسد پہ جھپٹ پڑا، اور اس کی یہ جھپٹ اسد کو قاتل بنا گئی۔ بشیر باتیں کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کا دھیان اسد کے عقب میں تھا۔ اسد نے بھی مڑ کے دیکھا اور اس کا دل اچھل کے رہ گیا۔ ایک پولیس پارٹی گاڑی سے اتر کے گول چکر میں داخل ہو رہی تھی۔ سارے نیم دراز مزدور اٹھ کے بیٹھ گئے، جو بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ اسد کا رنگ زرد ہو گیا، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ بشیر نے ہولے سے کہا، یار گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس طرح کی چیکنگ شیکنگ ہوندی رہندی ہے۔ پولیس والوں نے کئی افراد کی تلاشیاں لیں، کچھ سے سوال جواب بھی کیے۔ وہ اسد اور بشیرے کی طرف بھی آئے، ان کا بستر کھول کے دیکھا، پھر آگے بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد سارے مزدور پھر دوبارہ آرام سے بیٹھ گئے۔ بشیرے نے کیٹو کا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، یار کیا بات ہے، پولیس والوں کو دیکھ کے تم ایک دم ہی گھبرا جاندے ہو، کوئی کم شم تو نہیں ڈالا ہوا تم نے؟ نہیں یار، ان کی شکلیں ہی ایسی ہوتی ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے،
نہیں تو ان کو شک پڑ جاتا ہے۔ میں گھبرایا نہیں تھا، بس پریشان ہوا تھا۔ پریشانی بہت رہتی ہے تجھے؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں، تیری پریشانی کا علاج کرتے ہیں۔ ایک شے ہے میرے پاس ایسی، ہر پریشانی اس کو دیکھ کے دوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا شے ہے؟ اسد نے بھول پن سے کہا۔ تم ادھر ہی ٹھہرو، میں لے کے آتا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کے چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے پاس چرس بھرے سگریٹ تھے۔ وہی گرل فرینڈ جو اس سے پہلے بھی بے شمار مرتبہ اسد کے ہونٹوں سے لگ چکی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ گھٹیا سگریٹ تھا اور چرس بھی ملاوٹ شدہ تھی۔ اسد نے 3-4 کش لیے تو بس ایک کش کا ہی مزہ آیا۔ بہرحال اس نے بشیرے پہ کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا اور اسے یہی باور کروایا کہ وہ پہلی دفعہ یہ مزہ چکھ رہا ہے۔ بشیرے نے کہا کہ ادھر اس کی بو پھیلے گی، ایسا کرتے ہیں کہ ہم وہاں ادھر کنارے کی طرف سو جاتے ہیں۔ اسد نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں نے اپنے سونے کی جگہ تبدیل کر لی اور رات گئے تک کش لگاتے رہے۔ ایک عجیب سے سرور کی عالم میں اسد سو گیا۔ صبح سویرے بشیرے نے اسے جگایا۔ وہ اڈے پہ چلے گئے۔ دہاڑی نہیں لگی۔ 11 بجے کے قریب وہ اڈے سے اٹھ گئے اور یوں ہی ادھر ادھر گھومنے لگے۔ بشیرے نے کہا ایک بات پوچھوں انور؟ اسد نے اسے اپنا نام انور بتایا تھا۔ ہاں ہاں پوچھو، پر سچی سچی بتانا، یاروں سے بات چھپانا ٹھیک نہیں ہوندا۔ ہاں یار ٹھیک بتاؤں گا۔ یہ شمیم کون ہے؟ اسد کے سر پہ جیسے کسی نے بم رکھ کے چلا دیا۔ وہ حیرت سے بشیرے کا چہرہ تکنے لگا۔ کون شمیم؟ وہ گڑبڑا کے بولا۔ دیکھو اب تم جھوٹ بول رہے ہو نا، تم ساری رات نیند میں بڑبڑاتے رہے، کسی شمیم کا نام لیتے رہے۔ کچھ دن پہلے بھی رات کو تم اسی طرح شمیم کا نام لے رہے تھے۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ بکواس نہیں کر رہا ہوں یار، رات کو تم نے کم از کم 10 باری شمیم کا نام لیا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے، شمیم تو کس مٹی کی بنی ہوئی ہے، تجھ کو میرے اوپر ترس کیوں نہیں آندا، میں مر جاواں گا، پھر ترس کھائے گی میرے پہ۔ پھر اپنی ماں کا نام لیتے رہے تم، اس سے معافیاں مانگتے رہے۔ بشیرے کی باتیں سن کے اسد سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ اپنے طور پہ شمیم کو بھلائے بیٹھا تھا، لیکن وہ تو اس کے اندر گہرائی تک اتری ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ کیا اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ فقیروں کے حال میں دنیا کے جنگل میں دھکے کھا رہا ہے؟ وہی تو تھی جس کی وجہ سے وہ شادپور سے نکلا تھا۔ کن خیالوں میں گواچ گئے ہو؟ بشیرے نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونک کے رہ گیا، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے۔ بشیرے نے کہا یار کبھی کبھی مجھ کو لگتا ہے کہ تو مجھ سے بہت کچھ چھپاتا ہے۔ تیری شکل بڑی امیروں والی لگتی ہے، تیرے ہاتھ بھی بڑے ملائم ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے کہ اس سے پہلے تو لاہور میں دہاڑیاں لگاتا تھا۔ بھئی وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ بشیرہ سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، وہ جس گھر میں ہم نے رنگ کیا تھا نا، اس کی چھوٹی میم صاحب پتہ ہے کیا کہندی تھی؟ کیا کہندی تھی؟ وہ کہندی تھی کہ تمہارا ساتھی مزدور نہیں لگتا، کوئی بہروپیہ لگتا ہے۔ مزدور کوئی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کتنی دیر مجھ سے تمہارے بارے میں سوال جواب کر دی رہی۔ تقریباً 2 ہفتے اسد اور بشیرے نے پشاور میں گزارے۔ پھر وہاں گرمی مزید بڑھ گئی۔ ویسے بھی اسد کے خیال میں اس کا ایک ہی شہر میں زیادہ دیر رہنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے بشیرے سے مشورہ کیا اور وہ دونوں پشاور سے ہری پور آ گئے۔ ہری پور میں ان دونوں نے 10-15 روز ایک گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی میں کلی کے طور پہ کام کیا۔ یہاں بشیرے کا کمپنی کے مالک کے بیٹے سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے بشیرے کو تھپڑ مارے۔ بشیرے نے تھپڑ تو کھا لیے، لیکن 2 دن کے بعد سزا کے طور پہ اس نے مالک کے گودام میں اس ہال کمرے میں پانی چھوڑ دیا جہاں اوپر تلے سیمنٹ کی سینکڑوں بوریاں رکھی تھیں۔ پانی کے 2 نل رات بھر کھلے رہے اور پانی بہہ بہہ کے ہال کمرے میں جمع ہوتا رہا۔ صبح تک 200-300 بوریوں کا کباڑہ ہو چکا تھا۔ اسد اور بشیرہ راتوں رات ہری پور سے نکل آئے۔ اس واقعے سے اسد کو اندازہ ہوا کہ نچلے طبقے کے غریب اور بے بس لوگ کبھی کبھی اپنی بے عزتی کا بدلہ کس انداز سے چکاتے ہیں۔ ہری پور سے وہ دونوں ایبٹ آباد کی طرف نکل گئے۔ یہاں ایک نئی کالونی بن رہی تھی، انہیں راجوں کے پیچھے کام کرنے کی مزدوری مل گئی۔
اجرت کم تھی اور اکثر دہاڑی ٹوٹ بھی جاتی تھی۔ بہرحال موسم اچھا تھا، یہاں ان دونوں کو اپنی پسندیدہ سگریٹ بھی فراوانی سے مل رہے تھے۔ ایبٹ آباد میں قیام کے دوران کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا، سوائے اس کے کہ ایک ابر آلود رات کو اسد کو پھر وہی پراسرار آواز سنائی دی جو اکثر اس کے دل و دماغ کو تہو بالا کر دیتی تھی۔ رات کے آخری پہر جب ورک شاپ کے شیڈ تلے سب مزدور بے خبر سو رہے تھے، اسد پہ وہی مخصوص کیفیت طاری ہو گئی۔ آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی، تمہیں کہا تھا نا، عورت ناقابل اعتبار ہے۔ مرد اپنی طاقت اور ہمت سے چاند ستاروں کو چھو سکتا ہے، لیکن اس کے پاؤں میں عورت کی وزنی بیڑی ہے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ تمہارا حال بھی تو کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس لڑکی نے تمہیں کہاں سے کہاں لا پھینکا۔ صرف ایک دن پہلے وہ تمہارے رجھانے کے لیے تمہارے پاس آئی، اور جب ناکام ہوئی تو تم پہ جھوٹا الزام لگایا اور کھلاڑی سے قاتل بنا دیا۔ اب وہ اپنے نئے یار کی باہوں میں عیش کا جھولا جھول رہی ہوگی، اور تم یہاں زندگی کو زہر کی طرح پی رہے ہو۔ میں تمہیں کہا کرتا ہوں نا کہ جو عورت پہ ترس کھاتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ اسد نے اس سے مخاطب ہونا چاہا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولتا چلا گیا۔ اسد نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔ چرس کا دھواں جیسے ابھی تک اس کے دماغ میں بھرا ہوا تھا۔ جو ہی آواز میں ذرا وقفہ پیدا ہوا، اسد نے اسے مخاطب کر کے کہا، میں نے تمہارے بارے میں بہت سوچا ہے، بہت غور کیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں جان چکا ہوں۔ جواب میں مکمل خاموشی تھی، وہی خاموشی جو اسد کو سٹپٹا کے پرغضب کر دیا کرتی تھی۔ وہ سرگوشی والے لہجے میں غرایا، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیا جواب دوں؟ آواز اسد کی سماعت سے ٹکرائی۔ کون ہو تم؟ مجھے خود ہی کیوں نہیں بتا دیتے ہو؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ تمہیں کوئی فائدہ ہوگا۔ ہوگا فائدہ، ضرور ہوگا، اور کچھ نہیں تو میرا دماغ چٹکنے سے بچ جائے گا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں پاگل ہو جاؤں؟ دوسری طرف خاموشی طاری رہی، گھمبیر خاموشی، مگر دل و دماغ کی کیفیت بتا رہی تھی کہ آواز اس کے آس پاس ہی موجود ہے۔ تم خاموش کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ اسد نے آنکھیں بند کیے ایک بار پھر سرگوشی کی۔ ابھی تم نے خود کہا کہ تم میرے بارے میں جانتے ہو۔ ہاں، لیکن میں تمہارے منہ سے تصدیق چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی تم بھیا جی ہو؟ ایک گھمبیر توقف کے بعد جواب آیا، ہاں میں ہوں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ اسد سناٹے کی سی کیفیت میں تھا، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس نے لکنت زدہ لہجے میں پوچھا، کیا تم صرف آواز ہو یا تمہارا کوئی وجود بھی ہے؟ جواب ندارد، وہی گھمبیر خاموشی، وہی دیوانی ہوا کی تیز سیٹیاں۔ اچانک اسد کو محسوس ہوا کہ وہ آس پاس نہیں ہے، وہ جا چکا ہے۔ اس نے ایک دو بار اسے پکارا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو بشیرہ جاگ گیا تھا اور اس کے اوپر جھکا ہوا خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انور، کیا ہو گیا تم کو؟ کیا بڑبڑ لگائی ہوئی ہے؟ چلو پاسا بدل کے سو جاؤ۔ اس نے باقاعدہ دھکیل کے اسد کی کروٹ بدل دی اور پھر خود بھی لیٹ کے سو گیا۔ اس واقعے سے 2 روز کے بعد وہ دونوں پشاور آ گئے۔ پشاور میں آئے ہوئے 6واں یا 7واں روز تھا جب ایک دن ڈگری بازار کے قریب اسد اور بشیرے کی ملاقات اسی میم صاحب سے ہو گئی جس کے ہاں انہوں نے رنگ ساز کے طور پہ کام کیا تھا۔ وہ دونوں ایک قریبی پان شاپ کی طرف جا رہے تھے جب ایک کار نے ان کے قریب بریک لگائے اور پھر ریورس ہو کے ان کے قریب پہنچ گئی۔ ٹویوٹا کار کی اگلی سیٹ پہ ڈرائیور اور پچھلی سیٹ پہ چھوٹی میم صاحبہ موجود تھی۔ چھوٹی میم کی عمر 28 سال کے لگ بھگ تھی۔ اسد اور بشیرے کا اندازہ تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہیں۔ وہ درمیانی شکل و صورت کی تھی، رخسار پہ مہاسے تھے، تاہم رنگ خوب گورا چٹا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے وہ اکثر کالا چشمہ لگاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کالا چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ تراشیدہ بال پیشانی پہ جھول رہے تھے۔ اس نے بشیرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، تم بشیرے ہو نا؟ تم نے ہمارے ہاں رنگ کا کام کیا تھا۔ جی میم صاحبہ، میں بشیرہ ہوں،
اور یہ میرا ساتھی انور ہے۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ آج کل تو ویلے ہی ہیں جی، کوئی خدمت ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے، تم کل کوٹھی پہ آ جانا، تھوڑا سا رنگ کا کام ہے۔ کوٹھی کا پتہ یاد ہے نا؟ بالکل جی، بشیرے نے بتیسی نکالی۔ اوکے، خدا حافظ۔ چھوٹی میم نے بشیرے کے ساتھ ساتھ اسد پہ بھی ایک طائرانہ نظر ڈالی اور ڈرائیور کو گاڑی بڑھانے کی ہدایت کی۔ اگلے روز وہ دونوں کوٹھی پہ پہنچ گئے۔ باؤنڈری وال پہ رنگ کا کام کرنا تھا، بس سیدھے سیدھے سے برش ہی پھیرنے تھے۔ کوٹھی میں چھوٹی میم صاحبہ کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر شخص اور ایک درمیانی عمر کی عورت اور اس کے علاوہ ایک 12-13 سال کی لڑکی بھی تھی۔ مرد اور عورت دراصل چھوٹی میم صاحب کے ممی ڈیڈی تھے اور کم عمر لڑکی اس سے چھوٹی بہن تھی۔ یہ خاصا ایڈوانس گھرانہ تھا۔ چھوٹی میم صاحب کے علاوہ بڑی میم صاحب بھی کبھی کبھی پتلون پہنتی تھیں، ان کے بال بھی کٹے ہوئے تھے۔ چھوٹی میم کی طرح اس کی ممی بھی درمیانی شکل و صورت کی تھیں۔ صاحب جی صبح سویرے اپنے کام سے نکل جاتے تھے۔ 10-11 بجے کے لگ بھگ بڑی میم صاحبہ بھی اپنی سوزوکی کار خود ڈرائیو کر کے چلی جاتی تھیں۔ 9 عمر لڑکی کو ڈرائیور اسکول چھوڑ آتا تھا۔ بعد میں گھر میں بس چھوٹی میم صاحبہ اور 2-4 نوکر ہی ہوتے تھے۔ چھوٹی میم صاحبہ کو بھی کوئی خاص کام کاج نہیں تھا۔ وہ 11 بجے کے قریب بیدار ہوتی تھی۔ اس کی بیداری کا اعلان ڈیک کی گونجدار موسیقی سے ہوتا تھا۔ وہ مائیکل جیکسن اور میڈونا وغیرہ کے گانے سنتی تھی۔ اس کے بعد وہ تیار شیار ہو کے باہر لان میں آتی۔ اسد اور بشیرے کے علاوہ 2-3 کارپینٹر بھی کام سے لگے ہوئے تھے۔ وہ آدھا پونا گھنٹہ کام کا جائزہ لیتی۔ کہنے کو تو وہ کام کا جائزہ لیتی تھی، لیکن محسوس یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے جائزے کی خواہش رکھتی ہے۔ کاریگر حضرات اس کی یہ خواہش ادھوری نہیں رہنے دیتے تھے۔ وہ چور نظروں سے اس کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ کسی وقت تو وہ اتنا چست لباس پہن کے آتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی چکا چوند قرب و جوار میں موجود رہتی تھی۔ دوپہر کے بعد چھوٹی میم صاحبہ کی 1-2 سہیلیاں آ جاتی تھیں۔ وہ بھی اسی چال ڈھال اور حلیے کی تھیں۔ شام تک خوب ہلا گلا رہتا۔ شام کو اسد اور بشیرہ تو واپس آ جاتے، اس کے بعد کا انہیں معلوم نہیں تھا۔ 2-3 دن بعد اسد نے محسوس کیا کہ چھوٹی میم صاحبہ جب معائنے کے لیے راؤنڈ پر آتی ہیں تو اس کے قریب دیر تک رکتی ہیں اور اس سے زیادہ بے تکلفی سے بات کرتی ہیں۔ ایک دن کہنے لگی، انورے، تم اپنی شکل صورت سے کاریگر نظر نہیں آتے، نہ تمہارے کام کاریگروں والے ہیں۔ جی میں سمجھا نہیں۔ دیکھو تم نے اپنے ہاتھ کوہنیوں تک رنگ سے بھرے ہوئے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ پہلے بھی تم رنگ کرتے رہے ہو۔ بس جی آپ کے حکم پہ رنگ زیادہ پتلا کیا ہے نا، اس لیے پھیل رہا ہے۔ اسد نے جلدی سے بات بنائی۔ وہ اسے ناقدانہ نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کے بولی، تم کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتے؟ کیسا کام جی؟ تم ڈرائیونگ کر سکتے ہو؟ جی بالکل، ملتان میں میرے چچا کی ویگن تھی، میں ان کے ساتھ کنڈکٹری بھی کرتا رہا ہوں، کبھی کبھی چلا بھی لیتا تھا۔ واقعی؟ چھوٹی میم نے بے حد حیرت سے کہا۔ اسد نے اس بات میں سر ہلایا۔ میم صاحبہ نے کہا، یہ تو بڑے کمال کی بات ہو گئی۔ چلو تم ایسا کرو، تم چھوڑو یہ برش وغیرہ، ابھی چھوڑو، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اسد نے کچھ تذبذب کے بعد برش نیچے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی، میں ابھی ڈرائیور رفیق کو کہتی ہوں، وہ تمہیں گاڑی پہ اپنے ساتھ لے جایا کرے گا، 2-4 روز میں تمہارا ہاتھ سیدھا کر دے گا۔ لیکن ہاں کہو، میم صاحبہ نے اسے حوصلہ دیا۔ میرا لائسنس نہیں ہے۔ وہ زور سے ہنسی، یوں لگا جیسے اس کا پورا جسم ہنس رہا ہے۔ پھر پیشانی سے بال جھٹک کے کہنے لگی، لائسنس کی کوئی بات نہیں ہے، اگر کہو گے تو ایروپلین کا لائسنس بھی بن جائے گا۔ ایروپلین سمجھتے ہو نا، ہوائی جہاز؟ اسد نے بتیسی نکال کے اس بات میں سر ہلایا۔ اور پھر واقعی 10-15 روز میں سبھی کچھ ہو گیا۔ اسد کا شناختی کارڈ بنا اور پھر لائسنس بھی بن گیا۔ دونوں کاغذات پہ اس کا نام انور ولد محمد طفیل تھا۔ ڈرائیونگ تو اسے آتی ہی تھی۔ وہ ڈرائیور شفیق کے ساتھ ڈرائیونگ سیکھنے کی ایکٹنگ کرتا رہا۔ ڈرائیور رفیق کی ضرورت چھوٹی میم صاحبہ کی ممی کو تھی، کیونکہ آج کل انہیں رات گئے تک گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ چھوٹی میم صاحبہ کی گاڑی اب اسد نے ڈرائیو کرنی شروع کر دی۔ چھوٹی میم صاحبہ کی مہربانی سے اسد کے ساتھی بشیرے کی بھی پکی نوکری لگ گئی۔ چھوٹی میم صاحبہ کے ڈیڈی فیکٹری آنر تھے۔
فیکٹری کے گودام میں بوجھ اٹھانے کے لیے مستقل مزدور رکھے جاتے تھے۔ بشیرے کا کام وہیں بن گیا، وہ سوتا بھی فیکٹری میں ہی تھا۔ چھوٹی میم صاحبہ کا ڈرائیور بننے کے بعد اسد کو چھوٹی میم صاحبہ اور اہل خانہ کے بارے میں جاننے کا زیادہ موقع ملا۔ چھوٹی میم صاحبہ کا نام نیشا تھا۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے، دونوں بیرون ملک میں سیٹل تھے۔ نیشا کے والد صاحب صبح کے گئے ہوئے رات گئے گھر لوٹتے تھے، کبھی کبھی وہ کلب بھی چلے جاتے تھے۔ ایسے میں ان کی واپسی آدھی رات کے بعد ہوتی تھی۔ نیشا کی والدہ بھی خواتین کے ایک کلب کی سرگرم ممبر تھیں۔ وہ بھی سارا دن گھر سے غائب رہتی تھیں۔ اس کی چھوٹی بہن زلیخا کیمبرج کر رہی تھی، وہ رات گئے تک اپنی اسٹڈیز میں مگن رہتی تھی۔ ویسے بھی دونوں بہنوں میں زیادہ بنتی نہیں تھی۔ نیشا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اسد بہت محتاط رہتا تھا۔ وہ بڑی زیرک تھی۔ اسد کے منہ سے نکلے ہوئے چند غلط الفاظ کو اس نے فوراً نوٹ کیا تھا۔ مثلاً ایک دن نیشا اپنی 2 فرینڈز کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ راستے میں انہوں نے پھول خریدے۔ اسد گاڑی سے اترا اور نیشا کی ہدایت کے مطابق گلاب کے پھول لے آیا۔ پھول کچھ مہنگے تھے۔ نیشا نے کہا کہ پچھلی دفعہ تو 50 روپے کے تھے، آج 100 کے دیے ہیں۔ اسد کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ پھول مہنگے بک رہے ہیں، کل ویلنٹائن ڈے ہے نا۔ نیشا چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ پھر ایک روز نیشا کی ایک دوست نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کرکٹ پہ بات شروع کر دی۔ وہ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ہونے والے کسی پرانے ٹیسٹ سیریز کی بات کر رہی تھی اور دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ سیریز پاکستان نے 2-0 سے جیتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ اس سیریز کے حوالے سے 2-4 غلط باتیں کر رہی تھی۔ نیشا نے اس کی غلطی پکڑ لی تھی لیکن وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ دونوں میں تکرار نقطہ عروج پر پہنچ گئی۔ باقاعدہ شرطیں لگ گئیں۔ کبھی وہ دونوں انگلش میں بولنے لگتیں، کبھی اردو میں۔ آخر نیشا نے اسد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انور تمہیں کچھ پتہ ہے کرکٹ کے بارے میں؟ جی تھوڑا بہت۔ بتاؤ بالر کی ہیٹ ٹرک اگلے اوور میں ہو سکتی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ جی ہو سکتی ہے۔ اگر بالر اپنی اوور کی آخری 2 گیندوں پہ 2 وکٹیں لے تو اپنے اگلے اوور کی پہلی گیند پہ اس کی ہیٹ ٹرک ہو سکتی ہے۔ لو جی خواجے کا گواہ ڈڈو، لڑکی نے چٹخ کے کہا۔ تم اس بیچارے کو ڈرائیونگ ہی کرنے دو تو بہتر ہے۔ اس فکرے کے بعد اسد بھی غیر ارادی طور پہ اس بحث میں شامل ہو گیا۔ اس کی معلومات نے 2-4 منٹ میں ہی بحث کرنے والی لڑکی کا منہ بند کر دیا۔ گھر جا کے نیشا نے اسد کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس وقت وہ اکیلی تھی۔ آدھی آستین کی قمیض اور چست پتلون میں وہ جذبات انگیز نظر آ رہی تھی۔ اپنے ناخنوں پہ پالش لگاتے ہوئے اس نے اسد کو کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسد بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، کتنا پڑھے ہو تم؟ اسد نے کہا، FA کی تیاری کر رہا تھا جی، پھر گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے ایک دم محنت مزدوری کی طرف آنا پڑ گیا۔ تم میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی صلاحیت موجود ہے، تم اپنے آپ کو ضائع مت کرو۔ میرا تو مشورہ ہے کہ تم اس ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھو۔ رات 8-9 بجے کے بعد تو تم فارغ ہی ہوتے ہو، اس کے بعد پڑھا کرو۔ جو آپ کا حکم۔ وہ اٹھ کے ایک الماری کی طرف گئی، وہاں سے ایک آسان انگریزی کی اسٹوری بک نکال کے لے آئی۔ بک اسے تھماتے ہوئے کہنے لگی، یہاں سے پڑھو۔ اسد جان بوجھ کے اٹک اٹک کے پڑھنے لگا۔ وہ بڑے انداز سے سامنے صوفے پہ نیم دراز ہو گئی۔ جسمانی خد و خال اس کے لیٹنے کے اسٹائل سے نمایاں تر ہو گئے۔ ویسے تو وہ کتاب پڑھنے کو کہہ رہی تھی لیکن لگتا تھا کہ خود کو پڑھوانا چاہ رہی ہے۔ اسد اس کی مرضی جانتے ہوئے دونوں کام کرتا رہا۔ آخر اس کی وجہ سے سخت محنت مشقت سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ اس کے سر کو چھت مل گئی تھی۔ سڑک پیمانی کے خطرات سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ اگلی 2-4 ملاقاتوں میں اسد پر سب کچھ عیاں ہو گیا۔ وہ اس میدان کا ماہر کھلاڑی تھا۔ اسے پتہ تھا کہ آنکھیں کیسے بولتی ہیں اور اعضاء کیسے مدعا بیان کرتے ہیں۔ نیشا کے خاموش اشارے اسے بادبان کھولنے کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن ایک گھمبیر طوفان میں گھرنے کے بعد وہ بادبان کھولنے سے کترانے لگا تھا۔ اب وہ ان معاملات سے بچنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ عورت جب کسی کام کا ارادہ کر لیتی ہے تو پھر اس کے اسباب اور حالات بھی پیدا کر لیتی ہے۔ وہ جب بھی اسد کو دیکھتی تھی اس کی آنکھوں میں ایک بھوک سی چمکنے لگتی تھی۔ ایک روز نیشا کے ڈیڈی نے لاہور جانا تھا۔ انہوں نے نیشا سے اصرار کیا کہ وہ انہیں چھوڑنے ایئرپورٹ جائے۔ نیشا کو ڈیڈی کے پاس بیٹھنے اور ان سے بات کرنے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ تیار ہو گئی۔ باپ بیٹی پیچھے خاموشی سے بیٹھ گئے۔
اسد گاڑی چلا رہا تھا۔ نیشا کے ڈیڈی کی موجودگی میں اسد بے حد خاموش اور محتاط رہتا تھا۔ ان کی تیز تیکھی نظر اسے اپنے دماغ میں گھستی محسوس ہوتی تھی۔ ڈیڈی کو چھوڑ کے جب وہ اور نیشا واپس آ رہے تھے تو نیشا نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، انور تمہیں 2-3 بار پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ عادت چھوڑ دو۔ کون سی عادت؟ چرس والی، گندا نشہ ہے یہ، آج بھی تمہارے منہ سے بو اٹھ رہی ہے۔ یہ تو خدا کا شکر ہوا کہ ڈیڈی کا دھیان اس طرف نہیں گیا، ورنہ انہوں نے تمہیں چلتی گاڑی سے سڑک پہ پارسل کر دینا تھا۔ اسد نے چور نظروں سے عقب نما آئینے میں دیکھا۔ گھر پہنچ کے گاڑی سے اترتے ہوئے نیشا نے اسد کو ہدایت کی کہ گاڑی کو گیراج میں کھڑا کرنے کے بعد وہ اس کے کمرے میں آئے۔ اسد پہنچا تو وہ اکیلی ہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ نیشا نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ کیا کہاں ہے؟ وہی جو پیتے ہو، بھرے ہوئے سگریٹ۔ وہ بس ویسے ہی ایک سگریٹ۔ انور مجھے بناؤ مت، ادھر میرے پاس آؤ، وہ بات کاٹ کے بولی۔ اسد ایک دم آگے بڑھ گیا۔ نیشا نے بڑی بے تکلفی، بڑی بے حجابی سے اس کی پتلون کی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی۔ اس نے اسد کے پورے جامے کی تلاشی لی۔ قمیض کی ایک اندرونی جیب میں سے اسے پری مارکا مل گیا۔ سگریٹ سونگھ کے اس نے ناک چڑھائی اور بڑی ادا سے بولی، نشہ ہی کرنا ہے تو کوئی اچھا کرو، کسی کو پتہ بھی چلے تو روب پڑے، اونچی سوسائٹی کا نشہ۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں گئی۔ چند لمحے بعد وہ واپس آئی تو کوئی شے لفافے میں لپٹی ہوئی اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ دیکھ کے اسد دنگ رہ گیا کہ یہ ولایتی شراب کی بوتل تھی۔ بوتل دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی بہت قیمتی شراب ہے۔ اس روز اسد نے پہلی بار نشے کی غرض سے شراب پی، اور پھر وہ اپنے سرونٹ کوارٹر میں رات گئے تک جاگتا رہا، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ 2-4 دن میں پہلی بوتل ختم ہو گئی تو نیشا کی طرف سے دوسری بوتل مل گئی۔ شراب کے نشے میں اکثر کبھی تو اسد سب کچھ بھول جاتا تھا، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی باتیں بھی یاد آنے لگتی تھیں۔ کبھی ان گنت اندیشے اس کے ذہن میں کل بلاتے تھے۔ ان میں ایک بھیانک اندیشہ یہ بھی ہوتا تھا کہ شاید شمیم کسی کی دلہن بن کر کسی کے آنگن میں اتر چکی ہوگی۔ ایک بار اس کے جی میں آیا کہ ایک بار کم از کم شمیم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے۔ ٹیلی فون کے ذریعے یہ رابطہ بآسانی کیا جا سکتا تھا، مگر جب بھی وہ اس خیال کو عملی جامہ پہنانا چاہتا، ایک دیوار سی اس کے راستے میں حائل ہو جاتی۔ وہ اپنے ماضی کو پلٹ کے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ فریحہ کا خیال اس کے ذہن میں آتا اور سینے میں انگارے بھر جاتے۔ کبھی اپنے محسن قدیر صاحب کا خیال اس کے ذہن میں آتا۔ وہ سوچتا کاش اس نے A1 کلب اور قدیر صاحب کی طرف سے رخ موڑ کر بینک کی منحوس ٹیم کی نحوست میں قدم نہ رکھا ہوتا۔ ایک اور تصور جو اسد کو آزردہ کر دیتا تھا وہ اپنے دوست نذیر احمد کا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ نذیر احمد اسد کا دوست ہی نہیں، اس کا نہایت مخلص اور دانا مشیر بھی تھا۔ شمیم کے حوالے سے بھی اسد اور نذیر کے خیالات کافی مختلف تھے۔ نذیر کے نزدیک شمیم ایک مشرقی لڑکی کی حیثیت سے مجبور اور بے بس ہستی تھی۔ نذیر کا کہنا تھا کہ اسد نے فلموں ڈراموں کی ہیروئنوں سے متاثر ہو کے شمیم سے نہایت غلط توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ نذیر احمد کا خیال آتا تھا تو پھر کئی بھولی بسری باتیں اسد کے ذہن میں آنے لگتی تھیں، اور وہ نہ چاہنے کے باوجود گھنٹوں ماضی میں گم رہتا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز اسد اپنے یار بشیرے سے ملنے فیکٹری گیا ہوا تھا۔ گاڑی اسد کے پاس تھی۔ وہ بشیرے کو سیر کروانے لے گیا۔ دونوں دیر تک کینٹ کے علاقے میں گھومتے رہے، ایک دکان سے تکے وغیرہ کھائے۔ بشیرہ اسد کی اس ترقی پہ بڑا خوش تھا۔ اسد نے اسے بتایا کچھ نہیں تھا، پھر بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ چھوٹی میم اس پہ خاص انداز سے مہربان ہے۔ رات 10 بجے کے قریب اسد نے بشیرے کو چپکے سے فیکٹری کے سامنے اتارا اور گاڑی لے کے واپس کوٹھی پہ آ گیا۔ ابھی سرونٹ کوارٹر میں پہنچا ہی تھا کہ اس کے ساتھی ملازم بخشو نے اسے بتایا کہ چھوٹی میم صاحب نے تمہیں بلایا ہے، ان کی طرف سے 2 بار تمہارے لیے پیغام آ چکا ہے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس سے پہلے کبھی اتنی رات گئے نیشا نے اسد کو طلب نہیں کیا تھا۔ اسد کا ماتھا ٹھنکا۔ آج بڑے صاحب اور بڑی میم صاحبہ بھی گھر پہ نہیں تھے۔ وہ کتنی دیر سوچتا رہا کہ کیا کرے۔
نیشا کی طرف جائے یا کوئی بہانہ کرتے، لیکن پھر اس نے قدم کوٹھی کے رہائشی حصے کی طرف بڑھا ہی دیے۔ گھریلو ملازمہ آسیہ سو چکی تھی۔ نیشا کے بیڈ روم کی بتی جل رہی تھی۔ اسد نے دستک دی تو نیشا نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ شب خوابی کے لباس میں تھی۔ جی آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اسد نے پوچھا۔ ہاں، یہ پنکھا تیز نہیں ہوتا، پتہ نہیں ریگولیٹر خراب ہے۔ تم تھوڑی بہت مکینکی کر لیتے ہو، دیکھو ذرا اسے۔ اسد نے سوئچ بورڈ کھولا، تاریں وغیرہ دیکھنے لگا۔ نیشا اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ اس کی ہر بات میں لگاوٹ اور دعوت نمایاں تھی۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اسد کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ اسی دوران اس نے فریج کھولا۔ اسد سمجھا کہ شاید وہ اسے ٹھنڈا پانی پلانے لگی ہے، لیکن جب اس نے پیشانی سے پسینہ پونچھ کے نیشا کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ نیشا کے گورے گورے ہاتھ میں بیئر سے لبالب بھرا ہوا کنگ سائز گلاس تھا۔ لو پیو، اس نے ادا سے کہا۔ معمولی تذبذب کے بعد اسد نے گلاس لے لیا۔ پیاس بھی لگی ہوئی تھی، وہ پورا چڑھا گیا۔ بڑی صورت سے اس کے ہاتھ پاؤں بھاری ہو گئے اور نشہ اپنا اثر دکھانے لگا۔ اسد نے اندازے سے 2 تار جوڑے تو پنکھا تیز ہو گیا، لیکن پھر اچانک اسپارک ہوا اور کمرے کی لائٹ بجھ گئی۔ یعنی ایک کام ٹھیک ہوا تو دوسرا خراب ہو گیا، لیکن نیشا کے نقطہ نظر سے شاید یہ کام خراب نہیں ہوا تھا۔ تاریکی میں نیشا سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی تو اسد سے ٹکرا گئی۔ خدا جانے یہ ٹکر قصدن تھی یا سہون۔ اس ٹکر نے وہی اثر کیا جو 2 غلط تاروں کے ملاپ نے کیا تھا۔ تاروں نے لائٹ کا فیوز اڑایا تھا، جسم کی ٹکر نے ہوش و خرد کا فیوز اڑا دیا۔ وہ ایک دوسرے میں الجھے تو پھر الجھتے چلے گئے۔ اسد پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی صورتحال سے گزرا تھا، لیکن ایک حد پہ پہنچ کے وہ اپنے قدم روک لیتا تھا۔ وہ آج بھی اپنے قدم روک لینے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ شمیم آج بھی اس کے دل کا داغ تھی۔ وہ لاشعوری طور پہ آج بھی خود کو اس کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی حد پہ رک جانا چاہتا تھا، لیکن قدم پھسلتے چلے جا رہے تھے۔ دماغ پہ ایک عجیب سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہ اپنے اندر ہی اندر چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، مگر کوئی شے اسے من چاہی سمت میں بہائے لے جا رہی تھی۔ انسان کے ارادوں سے کیا ہوتا ہے؟ انسان تو ایک کمزور سی شے ہے۔ ہونی کی کشش چاند تاروں کو ان کے محور سے ہٹا دیتی ہے۔ اس کوٹھی کے اس تاریک کمرے میں اسد کا پندار ٹوٹ گیا۔ وہ جو خود کو ایک چٹان سمجھتا تھا، منہ زور بہاؤ میں اوندھے منہ گرا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کمرے کی گناہ آلود تاریکی میں ابھی گمراہ سرگوشیوں کی گونج باقی تھی کہ اچانک بیڈ روم کا دروازہ دھڑ دھڑ بجا۔ نیشا تڑپ کے پیچھے ہٹی، اس کا دل بھی اچھل کے حلق میں آ گیا۔ رہی سہی کسر ایک بھاری بھرکم آواز نے پوری کر دی۔ یہ نیشا کے ڈیڈی کی آواز تھی۔ دروازہ کھولو نیشا، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو، نیشا کے ڈیڈی نے غراتے ہوئے کہا۔ اندھیرے میں اسد نیشا کے تاثرات تو نہیں دیکھ سکتا تھا، ہاں اپنے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ سر تا پا کانپ رہا ہے۔ اس کے چہرے پہ بھی ہلدی کا رنگ تھا۔ وہ زندگی میں شاید ہی کبھی اتنا خوفزدہ ہوا تھا۔ پھر اس نے چٹخنی گرنے کی آواز سنی۔ چاروں ناچار نیشا نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولا تو برآمدے کی ٹیوب لائٹ نے کمرے کو نیم روشن کر دیا۔ نیشا خوف زدہ بیڈ کے قریب کھڑی تھی۔ اسد سہما ہوا دروازے کی اوٹ میں تھا۔ وہ اس طاق میں تھا کہ اسے راستہ ملے اور وہ دروازے سے نکل بھاگے، لیکن ایسا ہونا عملاً ممکن نہیں تھا۔ نیشا کا لہیم شہیم ڈیڈی پورے دروازے کو گھیر کے کھڑا تھا۔ اس کی شعلہ باز نظریں نیشا پہ مرکوز تھیں، اور پھر اس کی نگاہ اسد پہ پڑی۔ آنکھوں میں بھڑکتے ہوئے شعلے ایک دم آسمان کو چھونے لگے۔ اس آگ میں حیرت کی بجلی بھی کوند رہی تھی، جیسے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہو، یا خدا میں زمین میں سما کیوں نہیں جاتا؟ میری بیٹی ایک شخص کے ساتھ بند کمرے میں پائی گئی، اور وہ بھی ایک نوکر کے ساتھ۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ زناٹے کا ایک تھپڑ نیشا کے گال پہ پڑا۔ وہ لڑکھڑا کے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تو تھا، لیکن ایک طرح کا باغیانہ پن بھی تھا۔ پھر وہ غضبناک شخص اسد کی طرف متوجہ ہوا۔
اسد نے پہلو بچا کے دروازے میں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر سیٹھ کے بھاری بھرکم ہاتھ نے اس کا گریبان دبوچ لیا۔ ایک موٹی گالی دے کر اس نے اسد کو زور سے دھکا جو دیا تو وہ بیڈ پہ جا گرا۔ اس کا سارا بدن خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ الکوہل کا سرور جو تھوڑی دیر پہلے تک اس کے رگوں میں جل ترنگ بچھا رہا تھا، اب ایک دم ہوا ہو گیا۔ 1.5-2 سال پہلے اسد ایک چست اور برق رفتار نوجوان تھا، لیکن گزرتے ہوئے وقت نے اس کی بیشتر چستی اور برق رفتاری چرس کے دھوئیں کے ساتھ اڑا دی تھی۔ وہ خود کو اندر سے کھوکھلا محسوس کرتا تھا۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر نکل آئے گا۔ نیشا کے باپ نے اس کے سینے پہ ٹانگ رسید کی، پھر 2 ہتھڑ مار کے فرش پہ گرا دیا۔ فرش پہ گرتے ہوئے اسد نے دیکھا کہ نیشا جان بچا کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس دوران میں نیشا کے والد کی نگاہ بیڈ کے نیچے کسی شے پہ پڑی۔ اس نے جھک کے وہ شے اٹھا لی۔ یہ ایک ہاکی تھی۔ ہاکی کا پہلا وار تو اسد نے اپنی کلائی پہ روکا، لیکن پھر سب کچھ اس کے بس سے باہر ہو گیا۔ شدید ضربیں اس کے پورے جسم کو جھنجھوڑنے لگیں۔ وہ کراہ رہا تھا، قالین پہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، مگر ضربوں سے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ اس نے 1-2 بار سیٹھ صاحب کی ٹانگیں پکڑ کے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پے در پے ضربوں نے اسے پھر سے زمین بوس کر دیا۔ وہ فریادی لہجے میں پکارنے لگا، سیٹھ صاحب میری بات سنیں، سیٹھ صاحب خدا کے لیے میری بات سنیں۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ہاکی کی ایک زوردار ضرب نے اس کے بائیں بازو کی ہڈی توڑ دی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے دل نے پکار کے کہا کہ اگر تم چند سیکنڈز کے اندر یہاں سے نہ بھاگے تو یہ وحشی تمہیں یہیں قتل کر دے گا۔ اپنی رہی سہی قوت جمع کر کے وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوا اور ایک دم پلٹ کے بیڈ کی طرف چلا گیا۔ بیڈ کے ساتھ ایک کھڑکی تھی، وہ بیڈ پہ چڑھا اور کھڑکی کھول کے باہر کوریڈور میں کود گیا۔ اس عمل کے دوران بھی 2-3 ضربیں اس کی پیٹھ پہ لگ چکی تھیں۔ اس نے سرونٹ کوارٹرز کی طرف سے شور کی آواز سنی۔ یقیناً سیٹھ صاحب کی چیخ اور دھاڑ پکار سن کے ملازم اس خوابگاہ کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ اس نے یکا یک رخ پھیر کر عقبی لان کی طرف دوڑ لگا دی۔ بھاگتے ہوئے چپل اس کے پاؤں سے نکل گئی تھی۔ اب وہ ننگے پاؤں تھا۔ باؤنڈری وال زیادہ اونچی نہیں تھی۔ ایک طرف کھاد کا چھوٹا سا ڈھیر بھی لگا ہوا تھا۔ اسد ڈھیر پہ چڑھا، وہاں سے دیوار پہ آیا اور باہر کود گیا۔ اندر سے بھاگم دوڑ کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ اسد کے پاؤں پہ بھی چوٹ آئی تھی۔ وہ جان بچانے کے لیے لنگڑاتا ہوا مین سڑک کی طرف دوڑا۔ گہری تاریکی تھی اور سڑک سنسان تھی، ورنہ کوئی دلیر راہگیر اسے ضرور دبوچ لیتا۔ مین سڑک سے چند گز دور اسے ایک رکشہ کھڑا نظر آیا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے رکشے میں گھس گیا۔ رکشے والے نے گھوم کے اس کی طرف دیکھا۔ یادگار چوک چلو، اسد نے اپنی آواز کی لرزش پہ حتی الامکان قابو پاتے ہوئے کہا۔ رکشے والا چند لمحے تذبذب میں رہا، پھر اس نے رکشہ اسٹارٹ کر دیا۔ جس وقت اسد مار کھا کے نیشا کے گھر سے بھاگا تھا، اس کی جیب میں صرف 15 روپے تھے۔ یہ 15 روپے اس نے منت سماجت کر کے رکشے والے کو تھما دیے۔ اس کے بعد جو کچھ اس پہ بیتی وہ اسے ہی پتہ تھا۔ بازو کی چوٹ ٹھنڈی ہو کے ناقابل برداشت ہو گئی۔ کوہنی سے اوپر بازو کی ہڈی اس بری طرح سے ٹوٹی تھی کہ بازو گول مٹول ہو کے رہ گیا تھا۔ اس بڑی چوٹ کے علاوہ بھی جسم پہ کئی چھوٹی بڑی چوٹیں تھیں اور پھٹے ہوئے ہونٹوں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ بازو کی تکلیف سے ناچار ہو کے اس کا دل چاہا کہ سرکاری ہسپتال چلا جائے اور خود کو کسی بیڈ پہ یا ہسپتال کے فرش پہ گرا دے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہسپتال کا داخلہ بعد میں حوالات کا داخلہ بھی بن سکتا ہے، اور حوالات کا داخلہ آگے چل کے اسے پھانسی کی کوٹھڑی میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ لڑکی کے معاملات میں اکثر لواحقین پولیس میں رپورٹ نہیں کرتے، لیکن سیٹھ جس ٹائپ کا شخص تھا اور وہ جتنا غضبناک نظر آ رہا تھا، اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ اگر وہ پولیس میں رپورٹ درج کروا چکا تھا تو پھر پولیس سب سے پہلے اسے ہسپتال وغیرہ میں ہی ڈھونڈنے جاتی۔ وہ ایک گندے نالے کے ایک پل کے نیچے جا چھپا۔ ساری رات وہیں شدید تکلیف میں تڑپتا رہا۔ صبح اجالے سے پہلے اس غلیظ جگہ پر 2-3 نشئی اور آ گئے۔ ان میں سے 2 تو کچھ دیر وہیں کش لے کے چلے گئے، لیکن ایک جو نسبتاً بڑی عمر کا تھا وہ وہیں رہا۔ اس نے اسد کے قریب آ کے اسے سگریٹ کی پیشکش کی، جو اسد نے قبول کر لی۔ یہ سگریٹ بھی پری مارکا سے ملتا جلتا تھا۔ چند کش لینے کے بعد اسد کو بازو کی تکلیف کچھ کم محسوس ہونے لگی۔
خو کہاں سے مار کھایا تم نے؟ اس شخص نے پوچھا۔ مزدوری کیا تھا، ٹھیکیدار پیسہ نہیں دے رہا تھا، میرا نشہ ٹوٹا ہوا تھا تو بس جھگڑا ہو گیا۔ اس ظالم نے مار مار کے ہڈیاں نرم کر دیں، اوپر سے چوری کے الزام میں پکڑوانے کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ ہوتا ہے ایسا بھی۔ پھر ذرا توقف سے وہ بولا، اب کوئی ٹھکانہ ہے رہنے کو؟ نہیں، اب تو کوئی نہیں ہے۔ تو چلو ہمارے ساتھ آؤ، ہم تم کو ٹھکانہ دے گا، کانا بھی دے گا۔ اس شخص نے اسد کو ایک میلی کچیلی چادر دی۔ اسد نے وہ اپنے جسم کے گرد لپیٹ لی اور لنگڑاتا ہوا اپنے میزبان کے ساتھ چل پڑا۔ اس شخص کا نام ظفری تھا۔ وہ درمیانی عمر کا گندا سا شخص تھا، ایک آنکھ میں گہرا سفید داغ سا تھا، شکل و صورت بھی نشئیوں جیسی تھی۔ وہ اسد کو تقریباً 1 میل پیدل چلانے کے بعد کسی بہت بڑی فیکٹری کے پچھواڑے کی طرف لے آیا۔ یہاں گڑھوں میں ہزاروں ٹن کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ اس کوڑا کرکٹ کو کہیں کہیں ٹریکٹروں وغیرہ کی مدد سے ہموار کر دیا گیا تھا۔ ایسی ہموار جگہوں پہ بھوکے ننگے لوگوں نے عارضی جھگیاں سی بنا لی تھیں۔ ایسی ہی ایک جھگی ظفری کا مسکن تھی۔ یہ جھگی اندر سے کچھ زیادہ ہی گندی نظر آتی تھی۔ رسی پہ لٹکے ہوئے کپڑوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کوئی عورت اور بچہ بھی رہتے ہیں۔ ارد گرد کی جھونپڑیوں اور جھگیوں کے اندرونی مناظر بھی ایسے ہی تھے۔ دوپہر کے بعد ایک جواں سال عورت جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ اس کے کولے سے ایک ری ری کرتی کمسن بچی چمٹی ہوئی تھی۔ عورت کی طرح بچی بھی میلے کچیلے لباس میں تھی۔ عورت کھانا لے کے آئی۔ کھانا دیکھتے ہی اسد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مانگے تانگے کا ہے۔ ایک بڑے پیالے میں سالن تھا، بلکہ شاید 2-3 سالن تھے۔ ایک شاپر میں نیاز کے چاول تھے، ایک دوسرے شاپر میں روٹیاں تھیں۔ یہ روٹیاں غالباً عورت بھیک کے پیسوں سے خرید کے لائی تھی۔ عورت اور ظفری آمنے سامنے بیٹھ گئے اور پیٹ بھر کے روٹی کھائی۔ دونوں بار بار اسد کو دعوت دیتے رہے، لیکن بازو کے درد سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے ٹوٹے ہوئے بازو کے بارے میں ظفری کو نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ظفری یا کوئی دوسرا اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دے۔ عورت کی عمر 25-26 سال ہوگی۔ پہلے 2 دن تو اسد یہی سمجھتا رہا کہ تاجہ نامی یہ عورت ظفری کی بیوی ہے، لیکن پھر یہ عقدہ کھلا کہ وہ بیوی شیوی نہیں ہے، وہ ویسے ہی ظفری کے ساتھ رہ رہی ہے، یعنی کما کے بھیک مانگ کے وہ لاتی تھی۔ ظفری سارا دن جھونپڑی میں اینٹتا رہتا تھا، چرس پیتا رہتا تھا۔ تاجہ کی مصروفیات مشکوک تھیں۔ ایک دن وہ بھیک میں حلوہ پوری لائی، ایک دن سندر خانی انگوروں کے گچھے اور 50 روپے کے 3-4 کڑکتے ہوئے نوٹ لائی۔ اسد سمجھ گیا کہ وہ گھوم پھر کے بھیک ہی نہیں مانگتی، نگاہ قدر شناسی بھی مانگتی ہے۔ اسے بھیک کا کھانا بڑی مشکل سے ہضم ہو رہا تھا۔ یہ بغیرتی کا کھانا کیسے ہضم ہوتا؟ 24 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد اسد نے وہی کچھ کھا لیا جو اس کے سامنے تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے بازو کی تکلیف اس کے لیے سب سے بڑھ کر عذابناک تھی۔ وہ ساری رات جاگتا تھا، درد سے کراہتا تھا۔ اس کی ہڈی ٹوٹ کے گوشت میں جا گھسی تھی، اندر زخم بن چکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس بازو کا علاج عام پہلوانوں اور عطائیوں کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے اچھے سرجن کی ضرورت تھی، لیکن ہسپتال جانے کا خطرہ وہ کسی طور مول نہیں لے سکتا تھا۔ رہ کے نیشا کے ساتھ قرب کے لمحات اسد کو یاد آتے اور اس کے سینے میں ایک زہریلا خنجر اتر جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کی انا، اس کا پندار، اس کا عشق، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور یہ سب کچھ ہوا بھی تو کس کے ہاتھوں؟ نیشا کے ہاتھوں۔ وہ سٹپٹا جاتا تھا۔ اس کی زندگی میں کیسی کیسی حسین و جمیل لڑکیاں آئی تھیں، فریحہ، زاہدہ، کنول، ڈاکٹر فرا اور پتہ نہیں کون کون، مگر اسد نے اپنا سب کچھ ہارا بھی تو کہاں؟ نیشا جیسی معمولی لڑکی نما عورت کے روبرو۔ شاید قدرت نے اس کے ارادوں کو ناکام کر کے اسے اپنی موجودگی اور طاقت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ سوچتا تھا اور آنسو خود بخود اس کے رخساروں پہ ڈھلک آتے تھے۔ آج اتنے عرصے بعد پہلی بار اسے یہ محسوس ہوا کہ اس نے شمیم کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ وہ جو ایک وجدانی سا یقین تمام تر قباحتوں کے باوجود اس کے اندر موجود تھا کہ شمیم جہاں بھی ہے اس کی محبت کے حصار میں ہے، آج وہ ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح درد کے ناقابل بیان عذاب کو جھیلتے دن گزرنے لگے۔
اسد اٹھتے بیٹھتے کراہتا رہتا تھا۔ ایک روز تاجہ شام کے بعد دیر تک نہیں آئی تو اسد نے اپنے اکلوتے بازو سے ظفری کو جھنجھوڑ کے جگایا۔ اس نے نشے سے سرخ آنکھوں سے اسد کو گھورا، کہنے لگا کیا بات ہے، کیوں رونی صورت بنا رکھا ہے تم نے؟ رونی صورت نہیں بنا رکھی، لیکن وہ تمہاری تاجہ ابھی تک نہیں آئی۔ آ جائے گی یارا، کہیں کوئی قدردان مل گیا ہوگا اسے۔ قدردان مطلب؟ بھائی کوئی سخی بادشاہ، کوئی ٹیکسی ڈرائیور، کوئی دکاندار، کوئی کار والا یا پھر کوئی پولیس والا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ تاجہ کو بھیک نہیں دیتے، انعام دیتے ہیں، اپنے خوش ہونے کا انعام۔ تمہارا مطلب ہے تاجہ اس قسم کا دھندا کرتی ہے؟ اس قسم کا دھندا بھی کرتی ہے، ظفری نے بھی پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ اور تم اس کی کمائی ہوئی روٹیاں توڑتے ہو؟ بالکل نہیں، ہم اپنا معاوضہ وصول کرتا ہے۔ یہ جھونپڑی ہمارا ہے، وہ اس جھونپڑی میں رہتا ہے۔ اس نے اپنی بچی کی بیماری پہ ہم سے 300 روپیہ قرضہ لیا تھا، اور یہ قرضہ ابھی بڑھتے بڑھتے 1500 روپیہ ہو گیا ہے۔ ظفری نے ایک آنکھ مینچ کے کہا۔ اس کے چہرے کی خباثت ظاہر کرتی تھی کہ وہ نہ صرف تاجہ کی روٹیاں توڑتا ہے بلکہ اس کے جسم سے اپنا سود بھی وصول کرتا ہے۔ اسی دوران تاجہ آ گئی۔ وہ بڑی تھکی تھکی اور نڈھال سی تھی۔ وہ ایک شاپر میں ڈھیر ساری بریانی لائی تھی، دوسرے شاپر میں فروٹ تھا۔ ان چیزوں کو دیکھ کے اس کی تھکن کی وجہ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ظفری اور تاجہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اسد نے چند لقمے زہر مار کیے۔ اس کے بعد ظفری پری مارکا کے لمبے کش لینے لگا۔ اسد نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ 4-5 سگریٹ پی کے ظفری مست ہو کے گہری نیند سو گیا۔ تاجہ بھی بچی کو پہلو سے لگائے بے سدھ سو رہی تھی۔ اچانک بالکل غیر متوقع طور پہ وہ آن موجود ہوا۔ اس کی جانی پہچانی آواز اسد کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیسے ہو دوست؟ سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ اسد فوری طور پہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ غیر مرئی آواز نے پھر اسے مخاطب کیا۔ تمہیں برباد کر کے اس حال تک پہنچانے والی کون ہے؟ عورت ہے، صرف عورت۔ عورت سے انتقام لو دوست، جہاں ملے، جس حال میں ملے اسے سزا دو، اسے سبق سکھاؤ۔ تمہاری زندگی کا تو اب ستیہ ناس ہو ہی چکا ہے، پھر یہ عورت کیوں سکون سے بیٹھی رہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ 100-200 عورتوں کو سزا دے کے تم سب عورتوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اسد نے کہا، میں کسی کو کیا سزا دوں گا؟ میں تو خود عبرت کی مثال بنا ہوا ہوں۔ دیکھو دوست، سزا دینے والے کو بھی تو تھوڑی بہت تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ جو ہاتھ کوڑا چلاتا ہے وہ بھی تو شل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ تم زخمی ہوئے ہو، لیکن جس ناگن کا زہر نکالتے ہوئے زخمی ہوئے ہو، اس کا زہر بھی تو نکل گیا نا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اسے پوری سزا ملی ہے، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے، اس کے باپ نے اسے گولی مار دی ہے۔ اس کا نیچے کا دھڑ مفلوج ہو گیا ہے، ہسپتال میں پڑی ہے۔ اس کی ماں بڑی میم صاحبہ کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہو گیا، وہ شوہر پہ 10 بار لعنت بھیج کے اپنے بھائیوں کے پاس جا کے بیٹھ گئی ہے۔ سکون کی ایک لہر سی اسد کے زخمی بازو اور نڈھال جسم میں دوڑ گئی۔ اس کی ہڈیاں توڑنے والا بھی چین اور سکون سے نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں اکثر اس غیر مرئی آواز کی گفتگو اسد کے دل کے زخموں پہ مرہم کا کام دیتی تھی۔ اس کی سوچ کے بند دروازے کھلتے تھے، گھٹن کم ہو جاتی تھی۔ اسد نے کانپتے ہاتھوں سے پری مارکا کا ایک طویل کش لیا اور کہنے لگا، تم نے پچھلی ملاقات میں تسلیم کیا تھا کہ تم بھیا جی ہو۔ تم نے کہا تھا نا؟ چند لمحے کے توقف کے بعد آواز آئی، ہاں کہا تھا۔ تو کیا میں تمہیں بھیا جی کہہ کے مخاطب کر سکتا ہوں؟ تم مجھے جس نام سے چاہو مخاطب کر سکتے ہو۔ اسد نے ایک گہری سانس لی۔ شروع میں یہ پراسرار آواز سن کے اسد کے دل میں جو خوف طاری ہو جاتا تھا وہ اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ بھیا جی، تم میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو، یہ بھی جانتے ہو کہ شمیم میرے دل کا ایک ایسا داغ ہے جو مر کے بھی نہیں مٹ سکتا۔ اس لڑکی کی بابت تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد آواز نے کہا، اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جب چاہو اسے اپنے والدین سے کہہ کے اس لڑکی کو اپنے سہاگ کی سیج پہ بٹھا سکتے ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ تم اس لڑکی کو اپنانے سے پہلے
اس کا غرور توڑنا چاہتے ہو، اس کی ہٹ دھرمی کو دور کرنا چاہتے ہو، اور اس کے لیے جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ وہ لڑکی اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، ابھی اسے اور ٹوٹنا پھوٹنا ہے، پھر وہ تمہارے قدموں میں گرے گی یا اپنی جان گنوائے گی۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا دوست۔ بولو، یاد رکھو گے؟ ہاں کہو۔ کبھی بھی عورت کو اپنی کمزوری مت بنانا، چاہے وہ شمیم ہی کیوں نہ ہو۔ مرد کے لیے یہ بہت بہتر ہے کہ عورت کو کمزوری بنانے کے بجائے عورت کی کمزوری بنے، اس کے اشاروں پہ نہ ناچے بلکہ اسے اشاروں پہ نچائے۔ جب کسی عورت کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی مرد کی کمزوری ہے تو پھر وہ اسے بہت رلاتی تڑپاتی ہے۔ کیا تم صرف ایک آواز ہو یا تمہارا جسم بھی ہے؟ میں نے بھٹکی ہوئی روحوں کے بارے میں سنا ہے، کیا تم بھی ایک ایسی روح ہو؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش نمودار ہوئی، یوں لگا جیسے یہ آواز دھماکے سے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ آواز نے کہا، تمہیں کہا نا جستجو مت کیا کرو ورنہ مجھے کھو دو گے۔ تمہارے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے تمہارے بارے میں ایک کہانی سنی ہے، کسی عورت نے تم سے بے وفائی کی تھی، تم نے برسوں اس کا انتظار کیا، کیا یہ سچی کہانی ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ اسد نے 2-3 بار اسے پکارا لیکن وہ جا چکا تھا۔ وہ کیفیت ختم ہو چکی تھی جو اس کی موجودگی کا ثبوت ہوتی تھی۔ اسد ہونٹ دانتوں میں دبا کے رہ گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آواز خفا ہو کے واپس پلٹ گئی ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ خفگی عارضی ہوگی۔ صبح اسد کو بہت تیز بخار ہو گیا، اس کا بازو سوج کے نیلا ہو چکا تھا اور ذرا سی حرکت دینے پہ اس کی چیخ نکل جاتی تھی۔ اس کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی۔ ظفری نے اسے درد روکنے والی گولیاں 2-3 پتے لا کے دے دیے، لیکن اب وہ بھی مزید مہربانی پہ آمادہ نہیں تھا۔ اسد دوپہر تک نیم بے ہوشی کسی حالت میں پڑا رہا۔ 2 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ تاجاں پھر کام پہ جا رہی تھی۔ اس نے آج نہا دھو کے ذرا بہتر کپڑے پہنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما بھی لگایا تھا، دانتن بھی کیا تھا۔ اس کے بال اچھے تھے لیکن دیسی صابن سے دھو دھو کے اس نے ان کا بیڑا غرق کر رکھا تھا۔ حسب معمول بچی کو کولے سے لگا کے وہ چلی گئی۔ اسد کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس بھکارن کو آخری بار دیکھ رہا ہے۔ کل کی طرح وہ آج بھی شام کے بعد تک نہیں آئی۔ اسد بخار کی نیم بے ہوشی میں پڑا تھا، کراہیں خود بخود اس کے ہونٹوں سے نکلتی جا رہی تھیں۔ اب تو اس کا دل چاہنے لگا تھا کہ وہ ہسپتال چلا ہی جائے۔ ہسپتال جائے بغیر بھی تو وہ مر ہی رہا تھا، لیکن جب نیشا کے باپ کا خون خوار چہرہ اس کی نگاہوں میں آتا تو وہ اندر سے کانپ کے رہ جاتا تھا۔ جس شخص نے بیٹی کو گولی مار کے اپاہج بنا دیا وہ اسد کو کہاں معاف کرتا؟ پھر کسی وقت وہ سوچتا کہ مر ہی کیوں نہیں جاتا۔ ناقابل برداشت تکلیف سہتے سہتے اسے اب کئی ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ جب درد انتہا کو پہنچتا تھا تو وہ تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کسی وقت اپنے آپ اس کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ ساری اذیتیں اور ذلتیں ان بدعمالیوں کا صلہ ہیں جو وہ پچھلے 3-4 سال میں کرتا رہا۔ اسد نے غنودگی بھرے لہجے میں ظفری سے پوچھا، تاجہ ابھی تک نہیں آئی؟ نہیں آئی، ظفری خشک لہجے میں بولا۔ تم سو جاؤ، ام بھی جاتا ہے، پتہ کر کے آتا ہے۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو بوندا باندی مسلسل جاری تھی۔ جھونپڑی میں اکثر اشیاء گیلی ہو چکی تھیں، درد کی ٹیسیں اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ ظفری اور تاجہ کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے ڈوبتے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچا، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ سوچتے سوچتے اور درد سے لڑتے لڑتے وہ پھر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی خطرناک کیڑے نے اس کی ناک میں گھس کے اس کے دماغ میں ڈنگ مارا ہے۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ پڑا اور وہ ڈگمگا کے رہ گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، بھیگی ہوئی اس نیم تاریک جھونپڑی میں 3-4 غنڈہ صورت افراد موجود تھے۔ ان کے لباس قیمتی تھے، 1-2 کے گلے میں سونے کی زنجیریں چمک رہی تھیں۔ وہ غضبناک لہجوں میں اسد پہ دھاڑ رہے تھے اور پھر انہوں نے اس پہ ٹھوکروں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ ساتھ ساتھ وہ اسد سے پوچھ رہے تھے، کہاں ہے وہ حرامزادی، کہاں ہے تیرا وہ باپ؟
اسد کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اسے بس یہی لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا زخمی بازو اس کے جسم سے علیحدہ ہو کے گر جائے گا. وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح چیخ رہا تھا، خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. مارنے والے اسے اٹھا اٹھا کے بدبودار کیچڑ میں پھینک رہے تھے. اور پھر اسد مکمل طور پہ بے ہوش ہو گیا. دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اجالا ہو چکا تھا. وہ اپنی تتر بتر جھونپڑی میں پڑا تھا. اس کا بازو میلی کچیلی پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا. اس کی پیشانی پھٹ چکی تھی. ایک ہاتھ پہ بھی شدید چوٹ آئی تھی. اس جھونپڑا بستی کی خستہ حال مکھیا نے اسد کو جو کچھ بتایا وہ چونکا دینے والا تھا. اس کی باتوں سے اور اپنے سوالات سے اسد کو معلوم ہوا کہ کل رات تاجہ نے ایک کوٹھی میں چوری کی تھی. اس چوری کا پروگرام ظفری اور تاجہ پہلے سے بنا چکے تھے. ایک دن پہلے اسی کوٹھی میں تاجہ اپنے قدردان کے پاس وقت گزار کر آئی تھی. اس قدردان کی الماری میں تاجہ نے کچھ زیور دیکھ لیے تھے اور قدردان کی لاپرواہی بھی نوٹ کر لی تھی. اگلے روز وہ پھر گئی اور قدردانی کے بعد مدہوش ہوا پڑا تھا اور وہ زیور نکال کے رفو چکر ہو گئی. ظفری وہاں پہلے سے موجود تھا اور وہ دونوں راہ فرار اختیار کر گئے. بعد ازاں گھر والوں کو پتہ چلا. وہ ٹوہ لگاتے ہوئے آدھی رات کے بعد اس جھونپڑا بستی میں پہنچے اور پہلے سے زخمی اسد کو مار مار کے نیم جان کر دیا. شاید وہ لوگ اسد کو مار ہی ڈالتے، لیکن مکھیا نے ان کی منت سماجت کی. انہیں بتایا کہ یہ لڑکا بے گناہ ہے. اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے ان چوروں کی جھونپڑی میں کچھ عرصے کے لیے پناہ لی تھی. اس طرح بمشکل اسد کی جان بچ سکی. اگلے 2-3 روز اسد کی زندگی کے بدترین دن تھے. وہ زخموں سے چور ایک غلیظ جھونپڑی کی گیلی زمین پہ پڑا تھا. وہ بخار اور درد کی چکی میں پس رہا تھا، لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. بستی والے تو اسے فوراً بستی سے دفع کر دینا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں تھا. انہوں نے اسے 2-4 دن کی رعایت دے دی، جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہے ہوں کہ 2-4 دن میں ٹھیک ہو کے یہاں سے دفع ہو جاؤ یا مزید بیمار ہو کے مر جاؤ. یہ بھیک مانگنے والوں کی بستی تھی. یہاں بھیک دینے کا رواج نہیں تھا. اسد نے 24 گھنٹے تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا. مطلع مسلسل ابر آلود تھا. جھڑی سی لگی ہوئی تھی. وقفے وقفے سے بوندا باندی ہونے لگتی تھی. اس بوندا باندی نے جھونپڑی کو کیچڑ بنا رکھا تھا. کئی طرح کے حشرات الاراض جھونپڑی میں تھے اور اسد کے زخم پہ رینگ رہے تھے. آوارہ کتے اس کے آس پاس گھوم رہے تھے. اس کا زیری جسم بدبودار کیچڑ سے اور اپنے ہی پیشاب میں لتھڑا ہوا تھا. جوؤں بھری گیلی گدڑی پہ اوندھے منہ لیٹے لیٹے وہ شدید بخار کی غنودگی محسوس کرنے لگا. وہ سوچنے لگا کہ کیا میں وہی ابھرتا ہوا کرکٹر ہوں جس کی تصویریں اخباروں میں چھپتی تھیں. راہ چلتے لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. کیا میں وہی اسد ہوں جس پہ اونچے گھرانوں کی خوب رو لڑکیاں جان چھڑکتی تھیں، جو اونچی پرواز کے خواب دیکھتا تھا، جو اپنے فن کے زور سے پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا؟ ہاں وہی تو تھا. پھر یہ کیا ہوا؟ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ وہ سوچتا رہا اور بس سوچتا رہا. ساری رات اسی طرح گزر گئی. کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی غم گسار نہیں تھا. اسے محسوس ہونے لگا کہ ساری دنیا بیگانی ہے. اچانک اسد کو محسوس ہوا کہ اس کا سر کسی کی گود میں ہے. کوئی بڑی محبت سے اس کے رخسار پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، اس کا سر چوم رہا ہے. اس نے بمشکل آنکھیں کھول کے دیکھا. یہ بشیرہ تھا، اس کا مزدور ساتھی، اور وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، انور یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی یار. تجھے پتہ ہے میں تجھے کتھے کتھے ڈھونڈتا رہا، شہر کا کونا کونا چھان مارا، اللہ دی قسمیں. بشیرے کی آواز اسد کو کہیں بہت دور سے سنائی دے رہی تھی. وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا. بس اندھیرے اجالے کی سی کیفیت تھی. یہ کیفیت پتہ نہیں کتنی دیر برقرار رہی. شاید 1 دن، شاید 2 دن، یا پھر شاید اس سے بھی زیادہ. اس دوران اسد اپنے یار کو اپنے آس پاس محسوس کرتا رہا. کبھی وہ اسے دوا پلا رہا ہوتا تھا، کبھی اس کا سر دبا رہا ہوتا، کبھی تکیے کے سہارے بٹھا کے اسے کچھ کھلا رہا ہوتا. پھر آہستہ آہستہ اسد کے ذہن پہ چھائی ہوئی زرد دھند چھٹنے لگی. اس کی بوجھل پلکیں کوشش کیے بغیر حرکت کرنے لگی. وہ بات کرنے لگا، خود سے اٹھ کے بیٹھنے کے قابل ہو گیا.
اس نے اندازہ لگایا کہ جب وہ بے ہوش تھا تو بشیرے نے کسی ہڈی جوڑنے والے پہلوان کو بلایا تھا اور اس نے اسد کی بری بھلی پٹی کر دی تھی۔ اس کے علاوہ بشیرہ ڈاکٹر کو اسد کی طبیعت بتا کے اس کے لیے دوا بھی لاتا رہا۔ اس کی انہی کوششوں سے اسد کچھ سنبھل سکا۔ ابھی تک اسد نے بشیرے سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ کیسے سکا۔ یہ تیسرے چوتھے دن کی بات ہے۔ بشیرے نے کہا چل یار اٹھ، باہر نکل، تھوڑا گھوم پھر لے، ورنہ تیری ٹانگوں نے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہنا، چلا جا شاباش، اتنی دیر میں تیری پڑوسن اس جھونپڑی کی صفائی شفائی کر دے گی۔ اسد کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بشیرے کے کہنے پہ وہ اس کے سہارے باہر آ گیا۔ کئی دن کے بعد دھوپ نکلی تھی، کوڑا کرکٹ کے گیلے ڈھیر اب سوکھنا شروع ہو گئے تھے۔ بشیرہ اپنے سیدھے سادے دیہاتی انداز میں بولا، کبھی کبھی تو مینوں لگتا ہے کہ تجھے کسی ہوائی چیز کا سایہ ہے، اسی واسطے تو راتوں کو اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ میں نے ایک بات سوچی ہے۔ کیا بات؟ یہاں پاس ہی گل جی حضرت کا آستانہ ہے، بڑے نیک بڑے اللہ والے بندے ہیں۔ پشاور کے باہر بھی کئی لوگ ان سے دعا کرانے، دم والا پانی لینے آندے ہیں۔ میں تجھے ان کے پاس لے جاندا ہوں۔ گل جی حضرت کا نام سن کے اسد بری طرح سے چونکا تھا۔ ایک پرانی بات اسے یاد آئی جو اس نے عبداللہ کے منہ سے کئی بار سنی تھی۔ اسد نے جب پہلے پہل اپنے لنگوٹی عبداللہ کو اس پراسرار آواز کے بارے میں بتایا تھا تو اس نے اسی گل جی حضرت نامی بزرگ کا ذکر کیا تھا۔ آج اتنے عرصے کے بعد اچانک بشیرے کے منہ سے یہ نام سن کے اسد کے دماغ میں جنبش سی ہونے لگی۔ کہاں رہتے ہیں گل جی حضرت؟ یہاں بالکل پاس ہی رہندے ہیں یار، زیادہ سے زیادہ 2-3 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا۔ بشیرے نے سامنے سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسد نے ایک گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت ابھری۔ اس نے کہا چل بشیرے، مجھے حضرت جی کے پاس لے چل۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اسد ایک حجرہ نما کمرے میں گل جی حضرت کے روبرو بیٹھا تھا۔ عبداللہ کی باتیں سن سن کے اس نے گل جی حضرت کا جو تصور ذہن میں بنایا تھا وہ اس کے عین مطابق تھے۔ نہایت سرخ و سفید رنگت، ماتھے پہ محراب کا نشان جیسے چاند کا داغ ہو۔ ان کی داڑھی نہایت گھنی اور نہایت سفید تھی۔ سر پہ سفید رنگ کی گول ٹوپی رکھے وہ چٹائی پہ 2 زانو ہو کے بیٹھے تھے۔ اسد کو ایسے لگا جیسے ان کے اندر سے ایک غیر مرئی روشنی پھوٹ رہی ہے اور ہجرے کو منور کر رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا سحر تھا ان کی شخصیت میں۔ اسد نے کسی بچے کی طرح روتے ہوئے کہا، حضرت جی مجھے راستہ دکھا دیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت جی کی الوہی آواز اس کے کانوں میں گونجی، راستہ نظر آئے گا، ضرور نظر آئے گا، لیکن پہلے اپنے من کا میل صاف کرو۔ میل صاف ہو جائے گا تو سارے کام ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ میں کیا کروں حضرت جی؟ انسان کا پیر و مرشد اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس مرشد کی باتوں پہ کان دھرتے ہیں، کچھ نہیں دھرتے۔ تم نے اس کی باتوں پہ کان نہیں دھرے، تم نے شاید کسی اور کی باتوں پہ توجہ دی ہے۔ اسد کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنا سر اس نورانی صورت والے فرشتے کے قدموں میں رکھ دے، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ بزرگ اس کی اس حرکت کو پسند فرمائیں گے یا نہیں۔ اس نے دل فگار آواز میں کہا، حضرت جی میں آپ سے اپنا ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میری یہ بات یقین کرنے کے قابل ہے یا نہیں، اور اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا یہ صرف ایک ذہنی فطور ہے۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اسد نے دائیں ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، حضرت جی کئی برسوں سے مجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز اچانک ابھرتی ہے، اس کا کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ آواز مجھے میرے مسائل اور میری پریشانیوں پہ مجھ سے بات کرتی ہے، مجھے مشورے دیتی ہے، میرے دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہے۔ حضرت جی نے اپنی تسبیح کو گردش دیتے ہوئے کہا، پہیلیاں مت بجھواؤ، مجھے اس بارے میں وضاحت سے بتاؤ۔ اسد نے ایک سرد آہ کھینچی اور بات وہاں سے شروع کی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اس نے کئی برس پہلے ڈیرے کی اس طوفانی رات سے آغاز کیا جب پہلی بار اس کے کانوں نے اپنے جد امجد کی آواز سنی تھی۔ وہ ہر واقعے کو وضاحت سے بیان کرتا رہا۔ پھر اس نے شمیم کے ساتھ اپنے جذباتی تعلق کا ذکر کیا،
اس کے بعد رنگی کا ذکر کیا، ان لڑکیوں کا ذکر کیا جو وقتاً فوقتاً اس کی زندگی میں آتی رہیں۔ آخر میں اس نے ڈیرے کی اس شام کا ذکر کیا جو اس نے رنگی بابا اور نذیر احمد کے ساتھ گزاری تھی۔ یہ وہی شام تھی جس میں رنگی نے اسد اور نذیر احمد کو بھیا جی کی داستان سنائی تھی۔ اس نے مختصراً یہ داستان بھی حضرت جی کے گوش گزار کر دی۔ اس نے انہیں مورتیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ حضرت صاحب سب کچھ توجہ اور دلچسپی سے سنتے رہے۔ اسد اپنی بات کر کے خاموش ہو گیا، حضرت صاحب بھی خاموش بیٹھے رہے۔ یہ خاموشی اسد کو بے چین کر رہی تھی کیونکہ یہ طویل ہوتی جا رہی تھی۔ آخر حضرت صاحب کی مہربان آواز اسد کے کانوں میں گونجی۔ جو آواز تم سنتے ہو وہ تمہارا ذہنی فطور نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، اور یہی حقیقت ہے جو تمہاری زندگی کو بے حقیقت بنا رہی ہے۔ وہ ایک بے چین آواز ہے، وہ تمہاری ساری زندگی کو بے چین اور بے کل کر دے گی۔ وہ تمہیں پہلے ہی بہت خراب کر چکی ہے اور بھی خراب کرے گی۔ اگر ان خرابیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس آواز سے چھٹکارا حاصل کرو۔ اسد کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا؟ جب تم اس آواز کی کہی ہوئی باتوں کو دل سے ناپسند کرنے لگو گے تو چھٹکارا خود بخود ہو جائے گا۔ ابھی تم اس کی باتوں کو پسند کر رہے ہو۔ تمہارے اندر کے خیالات اس آواز کے خیالات سے میل کھا رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ اسد نے پوری سچائی کے ساتھ اپنے دل میں جھانکا اور لرزتی آواز میں کہا، شاید ایسا ہو رہا ہے حضرت صاحب۔ کیوں ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں حضرت صاحب، شاید اس لیے کہ بھیا جی عورت کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہیں جو میرے اندر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں عورت ناقابل اعتبار ہے۔ وہ روز ازل سے مرد کو اپنا حریف سمجھتی ہے۔ اس کے اندر غرور اور ضد کی جڑیں گہرائی تک گئی ہوئی ہیں۔ وہ مرد کو اپنے سامنے جھکانا چاہتی ہے، وہ اس کی کمزوری بننا چاہتی ہے، اور پھر جب بن جاتی ہے تو پھر اس کے گلے میں رسی ڈال دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت سے پیار بے شک کرو لیکن اس کے سامنے کبھی مت جھکو، کیونکہ مرد اگر ایک بار جھک جائے تو پھر جھکتے جھکتے پاؤں کی خاک بن جاتا ہے۔ حضرت صاحب نے کہا، تم پڑھے لکھے نوجوان ہو اور اس بندے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو جو آواز بن کے تمہارے کانوں کے راستے تمہارے ذہن میں داخل ہوتا ہے۔ تم صرف تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہو، تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو زیادہ حقیقی اور وسیع ہے۔ عورت اس کائنات کا حسن ہے، عورت نرمی ہے، نزاکت ہے، شیرنی کا مرقع ہے، عورت سراپا محبت ہے، برداشت ہے۔ عورت تمہاری ماں ہے، تمہاری بہن ہے، بیٹی بھی بنے گی۔ تصویر کا صرف ایک رخ مت دیکھو۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولا، کسی وقت میں خود بھی اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، خود کو برا بھلا بھی کہتا ہوں، لیکن اپنی سوچ میرے اختیار میں نہیں رہتی۔ تمہاری سوچ تمہارے اختیار میں کیسے رہے؟ تمہارے اندر تہ در تہ میل جمع ہوا ہے۔ پہلے اس میل کو صاف کرو، اور میل تب صاف ہوگا جب اپنے نفس پہ جبر کرنا سیکھو گے۔ یہ نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ سارا میل، یہ سارا گند اسی کا پھیلایا ہوا ہے۔ حضرت صاحب نے اسے کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی عمل نہیں کیا، بس اس سے محبت بھرے نرم لہجے میں باتیں کرتے رہے۔ اسے سمجھاتے رہے کہ وہ پیر و مرشد نہیں ہے، اس کا پیر و مرشد اس کے اندر موجود ہے، بس وہ اس کی باتوں پہ کان دھرے۔ حضرت صاحب کی باتوں نے اسد پہ عجیب سا اثر کیا۔ اسی دوران حضرت صاحب نے اپنے خادم کو بلایا، اس کے کان میں کچھ کہا۔ کچھ دیر بعد کلین شیو والا ایک جوان سال شخص بڑے احترام سے حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صاحب نے اسد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کلین شیو والے سے کہا، ڈاکٹر اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، اسے ذرا دیکھو۔ ڈاکٹر نے کہا، بے فکر رہیں حضرت صاحب، میں ابھی اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ لیکن اسد کے ذہن میں ایک بار پھر انجانے خدشات جاگ اٹھے۔ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، تم ڈاکٹر کے ساتھ جاؤ۔ وہ بڑا عجیب دن تھا۔ اسد کو یوں لگا کہ اس کے اندر ایک انقلاب کی داغ بیل پڑ گئی۔ انتہائی پستی کو چھونے کے بعد وہ شاید ایک بار پھر اٹھنا شروع ہو گیا۔
جس ڈاکٹر نے حضرت صاحب کے حجرے میں ملاقات کی تھی اس کا نام کاشف تھا۔ اتفاق سے ڈاکٹر کاشف کا شعبہ آرتھوپیڈک تھا۔ ڈاکٹر کاشف نیم جان اسد کو بشیرے سمیت سیدھا ایک سیمی پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گئے۔ اس ہاسپٹل میں صرف 24 گھنٹے کے اندر اسد کے بگڑے تگڑے بازو کا کامیاب آپریشن ہو گیا۔ اس کی ہڈی کو جوڑ کے پلاسٹر چڑھا دیا گیا۔ اسد کے بخار کا ٹریٹمنٹ بھی کیا گیا، اور یہ سارا علاج معالجہ ڈاکٹر کاشف کی بدولت فری میں ہوا تھا۔ بس ہسپتال میں اسد کو ایک پریشانی تھی۔ ڈاکٹر کاشف گاہے بگاہے اسد کو گہری نظروں سے دیکھتے تھے، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ لیکن 5-6 دن کے بعد جب ڈاکٹر کاشف نے اسے ہسپتال سے جانے کی اجازت دی تو اسد کو بہت سکون ملا۔ اسد بشیرے کے ساتھ طے شدہ پروگرام کے مطابق اس کے ڈیرے پہ آ گیا۔ فرنیچر کی ایک فیکٹری میں بشیرے کے گاؤں کے 2 بندے کام کرتے تھے۔ بشیرہ بھی آج کل مزدوری کے بعد رات وہیں گزارتا تھا۔ جس رات نیشا اور اسد پکڑے گئے تھے اور نیشا کے باپ نے اسد کی ہڈی توڑنے کے بعد نیشا کو گولی مار کے زخمی کیا تھا، بشیرہ بال بچا تھا۔ اگر نیشا کا باپ بپھرا ہوا بشیرے تک پہنچ جاتا تو شاید اس کی ہڈیوں کا بھی سرما بنا ڈالتا، لیکن بشیرے کی کوئی نیکی کام آئی۔ کارخانے سے کسی نے سیٹھ صاحب کے گھر پہ فون کیا اور وہاں سے معلوم ہوا کہ سیٹھ صاحب نے بیٹی کو گولی مار دی ہے اور بیٹی کے ڈرائیور کی ہڈیاں توڑ دی ہیں۔ یہ اطلاع سنتے ہی بشیرہ موقع سے کھسک گیا۔ وہ 4-5 دن پشاور سے باہر رہا، پھر اس ڈیرے پہ آ گیا۔ اس ڈیرے کے بارے میں اس کے کسی جاننے والے کو معلوم نہیں تھا۔ اس ڈیرے پہ آنے کے بعد بشیرے نے اسد کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر سچے دل اور پکے ارادے کے ساتھ ڈھونڈا جائے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ بشیرے کو بھی لگتے لگتے اسد کی ٹوہ لگ ہی گئی۔ اب اسد کا بازو بتدریج ٹھیک ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دگرگوں صحت بھی بحال ہو رہی تھی۔ اگلے 1 ماہ میں وہ 2-3 بار حضرت صاحب کے آستانے پہ گیا، اور ہر مرتبہ جب واپس آیا تو پہلے سے کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں ایک بار اس نے ہسپتال جا کے چیک اپ بھی کروایا۔ اسد کا پلاسٹر 2 مہینے بعد کھل گیا۔